السلام علیکم عزیز طلباء، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر نائلہ نصیر، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ فاصلاتی غیر رسمی و تعلیم جاریہ۔ آج کا پروگرام ہمارا کورس کوڈ 8619 ایجوکیشنل ٹیکنالوجی پہ مشتمل ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پروگرام نمبر 1 میں ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے ڈیفینیشن اور اس کے کمپوزیشن پہ بات کی تھی کہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کس طریقے سے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ایسپیکٹ کو کمبائن کرتا ہے اور ہم کس طریقے سے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے ذریعے پلاننگ سے لے کے ایویلویشن تک اپنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو امپروو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا فوکس کیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے اپنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں مزید مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے فوکس، ایمز، امپلیکیشنز اینڈ یوزز آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا فوکس کیا ہے۔ تو پریویس پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹس ناٹ لائک میئرلی یوز آف ٹیکنالوجیکل ایڈز ان ایجوکیشن، اٹس سائنس آف ٹیکنیکس، اٹس combination of media, combination of diverse methods which are used، جس کا aim کیا ہوتا ہے کہ we want to develop cost effective educational programs۔ اب یہ cost effectiveness کیسے آتی ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کل پرنٹ جو ہے وہ پیچھے ہو گیا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ سافٹ جو مٹیریل ہے وہ اس نے پرنٹ کو ریپلیس کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایک ایگزامپل ہے جس میں ہم پہلے کورسپونڈنس ماڈل یوز کرتے تھے، جس میں وی ور ہیونگ تھاؤزنڈز آف پرنٹڈ بکس، جس میں ڈسپیچ کا بھی ایک ایشو ہوتا تھا، میلنگ کا ایشو ہوتا تھا، اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتی تھی۔ لیکن ابھی ٹیکنالوجی نے اس کو کیسے ریپلیس کیا ہے کہ سافٹ بکس جو ہیں وہ آپ کے آن لائن پورٹل پہ پڑی ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹس کین ایکسیس دیز بکس، they can download at anywhere anytime with their own convenience۔ تو اس سے جو ہے نا وہ ہماری کاسٹ بہت ریڈیوس ہو گئی ہے، بلکہ لائک اٹس وی کین سے دیٹ اے کاسٹ افیکٹو وے جس کے ذریعے ہم ایجوکیشنل پروگرامس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کاسٹ افیکٹونیس ہے وہ صرف آپ کے پاس پرنٹ مٹیریل میں نہیں ہوتی، دیر آر video lectures available, webinars, certain other recorded video and audio platforms available which can be accessed by the students as many times as they can. They can access at anywhere اور جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، دے کین پاز اینڈ دے کین لسن اگین اینڈ اگین۔ تو یہ ان کو جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ ہے۔ اب اس کا ایم کیا ہے؟ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا ایم اوور آل جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس کو امپروو کرنا ہے۔ Now how we can improve this overall teaching learning process? We can improve it by development, application and evaluation of system, techniques and aids۔ تو اس میں ہمارا جو ہے وہ پلاننگ سے لے کے ایویلویشن تک ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ We are having certain online quizzes, we are having certain online assessment tools available۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے B.Ed کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ان کو جو کورس کا ایک پیکیج ہے دیٹ از دیئر کوئز۔ تو نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے وہ اٹیمپٹ کرنا بہت ایزی ہے، دے کین ایکسیس اٹ ایٹ دیئر اون ورک پلیسز اور ہومس، بٹ ملینس اور تھاؤزنڈس آف جو اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے علاوہ ٹیچرس بھی اس کی جو ایویلویشن ہے وہ ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، آٹومیٹڈ رسپانس ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو اسی ٹائم فیڈ بیک مل جاتا ہے اور ماسٹری لرننگ کا پرنسپل جو ہے وہ اچیو ہوتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ جب ہم ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو بیہیورل سائنس ہمیں جو ہے نا اس کی اپروچ نظر آتی ہے۔ اب کیسے بیہیورل سائنس کی اپروچ ٹیچنگ اور لرننگ میں نظر آتی ہے؟ بیکاز the content which is being delivered to the students that is reflected from their behavior۔ وہ اس کو ایکوائر کرتے ہیں، اسکلز ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان سے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ لرن کر جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل
گیمیفیکیشن کی بات کرتے ہیں. گیمیفیکیشن میں جب ہم بچوں کو ڈفرینٹ وکیبلری گیمز ہیں, میتھس کی گیمز ہیں, تو میتھمیٹیکل گیمز ہیں یا لینگویج لرننگ گیمز ہیں, جب ہم ان میں انوالو کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس آر ایوارڈیڈ سرٹن بیجز, سرٹن لیولز, اینڈ دے آر ہیونگ دا انسٹنٹ فیڈ بیک. کبھی وہ کلیپ کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی اگر انہوں نے اچھا فیڈ بیک اچھا اگر انہوں نے رسپانس نہیں دیا تو بریکنگ آف اے گلاس یا وہ ایک سیڈ فیس آ جاتا ہے, تو جس سے ان کو انسٹنٹ فیڈ بیک مل جاتا ہے, جس سے وہ ماسٹری لرننگ کے پرنسپل کی طرف جاتے ہیں. سو دے لرن دا ڈیزائرڈ ماسٹری لرننگ لیول. تو وہ ان کے پارٹ آف بیہیویئر چیزیں جو ہے نا, وہ اسکلز وہ ان کے پارٹ آف بیہیویئر بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ دیر آر سرٹن اڈیپٹیو لیسن سافٹ ویئرس جس میں اسٹوڈنٹس انڈیویجول لرننگ نیڈس کے اکارڈنگ جو ہے وہ چیزوں کو ایکوائر کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. جیسا میں نے پریویس پروگرام میں آپ کو کورسیرا اور ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمس تھے ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹس کین گو تھرو these platforms and acquire the desired knowledge and skills they want. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا کہ اس کے یوزز کیا ہیں. اس کے سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل میتھڈس جب ہم کمبائن کرتے ہیں ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں تو ڈفرینٹ جو کانسیپٹس ہیں وہ سائیکالوجی میں, سوشیولوجی میں اور ادر ریلیٹڈ فیلڈس میں جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم سائیکالوجی کی بات کریں تو آپ کے جو آن لائن فیڈ بیک ہے اس میں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے وچ از ڈرائیوڈ فرام دا ایجوکیشنل سائیکالوجی. جب ہم سوشیولوجی کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی uses the principle of sociology because آپ پیئر لرننگ یا collaborative learning platforms جو ہے وہ سوشیولوجی کی طرف ریفر کرتے ہیں. تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی از این انٹر ریلیٹڈ فیلڈ جس میں ڈفرینٹ جو ڈسپلنس ہیں ان کے پرنسپلز ہمیں نظر آتے ہیں. عزیز طلباء, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے مین کمپوننٹس کیا ہیں. تو مین کمپوننٹس میں ہم 4 M's کی بات کرتے ہیں جس میں میتھڈز ہیں, مٹیریلز ہیں, میڈیا ہے اور مین پاور ہے. تو پہلے میتھڈز پہ بات کر لیتے ہیں کہ میتھڈز کیا ہے. اٹس کنسرن ود دا ڈیوائسز, فار ایگزامپل پروگرام لرننگ, ٹیم ٹیچنگ, مائکرو ٹیچنگ اور پرسنلائزڈ سسٹم آف انسٹرکشن ہے. تو پروگرام لرننگ میں جو آپ کا کانٹینٹ ہے دیٹ از بروکن ڈاؤن انٹو اسمالر اسٹیپس. ٹیم ٹیچنگ میں دیر آر ملٹیپل ٹیچرز, مور دین ون ٹیچر ہو از انوالوڈ ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس. مائکرو ٹیچنگ میں آپ کو ایک اسکل سکھاتے ہیں. اور پی ایس آئی جو ہے دیٹ فوکسز ٹورڈز دا امپرومنٹ آف اے پرسنز سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ. تو یہ سارے ڈفرینٹ میتھڈس جو ہیں وہ ہم ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہے مٹیریلز. مٹیریلز میں ہمارے پاس ڈفرینٹ انسٹرکشنل مٹیریلز آ جاتے ہیں, جیسے پروگرام ٹیکسٹ بک ہے. تو یہ والا جو مٹیریل ہے دیٹ کین بی ہینڈ ریٹن, پرنٹڈ, اٹ کین بی ان آڈیو اور ویڈیو فارم اینڈ اٹ کین آلسو بی ان دا فارم آف ڈیجیٹل کانٹینٹ اور ای کانٹینٹ. نیکسٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں. میڈیا میں ہمارے پاس آڈیو ویژول یا آڈیو ویژول میڈیا جو ہے وہ کمبائن ہو کے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو آڈیو میں تو سمپل آپ کے پاس جو ہے وہ ریکارڈڈ لیکچرز ہیں. ویژولز میں ہم آپ کے پاس جو ڈیجیٹل یا سافٹ فارم میں آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس کو آپ کوئی پکچرز دکھاتے ہیں, ویژولز دکھاتے ہیں, اینیمیشنز دکھاتے ہیں, وہ ہوتی ہیں. بٹ ان آڈیو ویژول آپ اس میں اسٹوڈنٹس کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی لائیو سیشن میں بچوں کو انگیج کر رہے ہیں, جس میں ان کے ساتھ کوئی کانفرنس میٹنگ ہو رہی ہے. تو دیز آر دا آڈیو ویژول میڈیا وچ از efficiently used in educational technology. پھر ہم بات کرتے ہیں مین پاور کی. تو آپ ٹیکنالوجی میں مین پاور کو مائنس نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ میک دا مین پاور زیرو فرام ایجوکیشنل ٹیکنالوجی بیکاز دیز آر دا ٹیچرز ہو آر effectively and efficiently handling all the educational tools which are used in educational technology. So مین پاور جو ہوتی ہے وہ کنٹرول کرتی ہے all the educational technology in effective way. تو اس میں جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس میں آپ کے مینیجرز آ جاتے ہیں, آپ کے انسٹرکشنل ڈیزائنرز آ جاتے ہیں, یور ایڈمنسٹریٹرز, یور لیسن کے جو پلانرز ہیں, ٹیچرز ہیں, آپ کے کوآرڈینیٹرز, آل دا مین پاور از انوالوڈ ان دس مین پاور ایلیمنٹ. عزیز طلباء, اس کے ساتھ ہی ہمارے یونٹ نمبر 1 کے پروگرام نمبر 2 کا اختتام ہوا. ڈاکٹر نائلہ نصیر کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.